حضور سے قریب ہونا سیکھ جائیں، اور جو حضور کے قدموں تک پہنچ جاتے ہیں تو پھر امام کہتے ہیں کہ تیرے قدموں میں جو ہیں غیر کا منہ کیا دیکھیں، تیرے قدموں میں جو ہیں غیر کا منہ کیا دیکھیں۔ اور جو حضور کے قدموں میں ہوتا ہے نا، اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ آج ہمارا دل جو ہے نا خالی ہو گیا، ذوق باقی نہیں رہا، اور جس کا ذوق بڑھتا تھا نا، ان کو حضور کے قرب اور قدموں کی لذتیں کتنی ملتی تھی۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں جو پاکستان کے تھے، کہا جب میں مدینہ شریف حاضر ہوا نا تو بلی کو دیکھ کر مجھے بلی پر پیار آ گیا، یعنی قدم رسول میں رہنے والی بلی پیاری لگنے لگی۔ آج جتنے بھی حاجی صاحب حجاج کرام گئے ان کو پوچھیے کہ مدینہ شریف میں جانوروں میں، یعنی وہ چلنے پھرنے، اس میں سب سے زیادہ مسجد نبوی میں اگر کسی کو کچھ بھی پسند آتا ہے تو وہ بلیاں پسند آتی ہیں، اور وہ مطلب بڑے ذوق سے ان کو دیکھتے ہیں، اور ان کا ابھی تو ویڈیو کا سسٹم چلا ہوا ہے، ہر کوئی مطلب اسے پیار کرتا ہے۔ آخر ایسا کیوں ہے؟ ہمارے گھر پہ بھی تو بلی ہوتی ہے نا، بولو تبھی تو آتما ہے نا، کہا تو ویرنو ہے، یعنی یہ ہمارے گھر کی بلی ہے، لیکن یہ مصطفیٰ کے قدموں کی بلی ہے۔ وہ بزرگ فرماتے ہیں کہ جیسے میں نے اس کو دیکھا نا تو میرے دل میں یہ بات بیٹھ گئی کہ اب گھر سے یہاں سے یہ مدینہ شریف سے جاؤں گا نا تو اس کو ساتھ میں لے کر جاؤں گا۔ کس کو؟ وہ بلی کو۔ اتنا پیار آ گیا، اور جب اتنا پیار آیا نا تو اللہ اکبر، وہ بلی نے اس دن سے فریاد شروع کر دی۔ جب وہ بزرگ جانے لگے اور جس دن ان کو نکلنا تھا، رات میں جب وہ سوئے نا تو حضور کو خواب میں انہوں نے بھی دیکھا۔ حضور کو خواب میں دیکھنے کی تمنا پیدا کریں، صحیح بتا رہا ہوں، حضور کو جاگتے ہوئے بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ ہاں، یہ بہت بڑی بات ہے، میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں۔ امام جلال الدین سیوطی نے ایک پوری کتاب اس پہ لکھی ہے کہ جاگتے ہوئے بھی حضور کا دیدار ہو سکتا ہے، اور کائنات میں سینکڑوں لوگوں نے دیدار کیا، لیکن دیدار وہ کون کرے گا؟ یہ بندہ کرے گا جو سنی دیول کی فائٹنگ دیکھے گا، امیتابھ کا وہ کروڑ پتی کا چینل دیکھے گا۔ ایسوں کو زیارت نہیں ہوتی، یہ زیارتیں ان لوگوں کے لیے ہے کہ بلال اگر ملک شام بھی چلے جاتے ہیں نا تو حضور خواب میں آ کر کہتے ہیں بلال اتنے دور ہو گئے، یعنی یہ خاص لوگ تھے جو ملک شام چلے جاتے ہیں، حضور بلانے آتے ہیں، کہا بلال چلنا، اور جب بلال مدینہ تو رسول پہنچتے ہیں نا تو کوہرام مچ جاتا ہے، اور پورا مدینہ جو ہے آنکھوں سے اشک بار ہو کر کہتا ہے آج بلال آ گئے، آج بلال آ گئے، حضور کے مؤذن آ گئے۔ اور جب آ گئے مسجد نبی گئے نا تو اب بلال آپے سے باہر ہیں، عاشق رسول تھے جو بڑے، اب دل کی دنیا عجیب و غریب خیالات سے دو چار کر رہی تھی، لیکن جب نماز کا وقت آیا نا تو صحابہ نے فرمائش کر دی، کہا بلال ایک کام کر، کہا کیا؟ کہا آج وہی اذان سنا دے جو مصطفیٰ جان رحمت کو سنایا کرتے تھے۔ آج ہم اذان سے دور ہو گئے یارو، آؤ قریب آؤ۔ اتنی سہانی مسجد آپ کے یہاں علاقے میں بنی ہے کہ میں جب بھی حاضر ہوا ہوں تو بڑا دل خوش ہوتا ہے۔ ابھی میں نچلے رحیم نگر میں عشاء پڑھ کے آیا، اللہ کا کرم تو دیکھیں کہ آپ دونوں علاقوں میں کتنی خوبصورت مسجد ہیں، کتنی خوبصورت، لیکن افسوس یہ ہوا کہ 2 صفیں بنی ہوئی تھی صرف، اتنی عالیشان مسجد تھی۔ کہاں گئے جوان؟ اذان سے محبت کرو۔ ابھی کورونا میں کیسے سب نے دی؟ دینے لگے نا، پوری دنیا میں دی گئی بھائی، کورونا بھگانے کے لیے اذان دی جا رہی، میں منع نہیں کرتا، دینی چاہیے، اور یہی ہمارے پاس ہتھیار بھی ہے، لیکن ایک بات عرض کر رہا ہوں کہ اگر ہم نے اس کی پہلے سے قدر کی ہوتی نا تو ہماری اذانوں پر پابندیاں نہیں لگتی، ہمیں ایسے مواقع پر وہ اذان کی برکتیں خود ہی ہماری بیماریوں کو دور کر دیتی، لیکن ہم نے اور آپ نے خود ہی دنیا اختیار کر لی ہے۔ یہ کائنات کی وہ واحد ذات ہے جو سالوں بعد واپس مدینہ شریف پلٹتے ہیں، تو لوگوں نے کہا بلال اذان کہہ دیں آپ، اور جب یہ کہا نا اذان کہہ دیں، بلال کی سکت باقی نہ رہی، کہا یارو یہ فرمائش اب رہنے دو۔ مدینہ شریف سے ملک شام اس لیے چلا گیا تھا کیونکہ یہ اذان جب بھی سنتا تھا یا دیتا تھا نا تو ایک میری لذت کچھ اور تھی جو مجھے نظر نہیں آئے نا تو ملک شام چلا گیا تھا۔ آج بلانے پر آیا ہوں، آج مجھ سے وہ کام نہ کروائیں۔ لوگوں نے کہا بلال آپ اذان نہیں دیں گے تو کون دے گا، آپ اذان دے دیں۔ بار بار فرمائش ہوئی، بلال منع کر رہے تھے۔ جیسے حضرت سیدنا بلال نے منع کیا نا تو لوگوں کو پتا تھا بلال سچے عاشق رسول ہیں۔ انہوں نے کہا ایک کام کرتے ہیں، سیدہ کائنات کے دونوں شہزادوں کو بلا لیتے ہیں، یعنی دونوں لالوں کو بلایا، اور جیسے وہ دونوں شہزادے رسول آئے حضرت امامین حسنین کریمین، اور فوراً کہا چچا نانا کو تو اذان سنایا کرتے تھے، ہم نواسوں کو بھی آج کے دن اذان سنا دی جائے۔ اللہ اکبر۔ اس وقت حضرت بلال نے بڑی خوبصورت اذان کہی، اللہ اکبر اللہ اکبر، اور جیسے حضرت بلال کی آواز بلند ہوئی نا تو ایک مطلب شور مچ گیا،
اور پورا مدینہ جو ہے یہ صدا بلند کرنے لگا. لوگوں نے لکھا ہے واقعات میں کہ ہر بندہ یہ کہہ رہا تھا کہ آج بلال آ گئے ہیں تو حضور بھی آئیں گے. یعنی یہ لوگوں کے دل تھے, یعنی ان کا عشق تھا. اور جب حضور کے نام پر حضرت بلال پہنچے نا تو غش کھا کر وہ زمین پر گر گئے, ہوش میں پھر شروع کی, پھر گر گئے. جب بھی حضور کا نام لیتے نا تو گر جاتے. لوگوں نے پوچھا بلال آخر یہ کیفیت کیوں ہے؟ حضرت بلال نے کہا پہلے جب اذان دیتا تھا اور اشہدو ان محمد رسول اللہ پہ پہنچتا تھا نا, کہا میرے سامنے مصطفیٰ جان رحمت ہوا کرتے تھے اور میں حضور کو دیکھا کرتا تھا. آج وہی لفظ محمد رسول اللہ ہماری مسجد سے 5 وقت پکارا جاتا ہے. ہمیں نبی اور اللہ کے نام کی قدر نہ رہی نا, اس لیے ہماری ناقدری کا دور شروع ہو گیا. اب تو حالات اس سے کٹھن اور کیا بتاؤں کہ اب یہ ہندوستانی آپ ہیں کہ نہیں, اس پہ آپ پر چرچا ہونے لگی ہے. اب بھی وقت ہے, قدر کرو, اس لیے کہ حضور کے قدموں میں جو لوگ رہتے ہیں نا ان کی شان یہ ہے. وہ بزرگ کہتے ہیں کہ میں نے یہ ٹھان لی, لیکن جب رات ہوئی نا تو حضور نے خواب میں آ کر ارشاد فرمایا پیارے تو مدینہ شریف سے ضرور جا رہا ہے جانا, لیکن میرے قدموں میں رہنے والی بلی کو لے کر مت جانا. یہ جملے کہے حضور نے. عریضہ پیش کیا یا رسول اللہ میں نے تو پہلے دن سے ہی آ کر یہ خواہش کر لی تھی. کہا جس دن سے تو نے خواہش کیا نا, کہا اسی دن سے وہ بلی میرے قدموں میں آ کر بیٹھ کر روتی ہے اور کہتی ہے حضور آپ اپنے امتی سے کہہ دیجئے گا بلی سب کچھ تو برداشت کر سکتی ہے, مدینے کی بھوک برداشت ہوگی, لوگوں کی ٹھوکریں برداشت ہوگی, لوگوں کا جھڑکنا برداشت ہوگا, سب کچھ برداشت ہوگا, لیکن اگر وہ امتی لے کر چلا گیا نا تو مدینے کی جدائی برداشت نہیں ہوگی. آج ہم کوسوں دور ہے, کوسوں دور ہے. آؤ حضور کے قدموں میں آنے کے لیے امام کا یہ شعر سنو. امام کہتے ہیں تیرے قدموں میں جو ہے غیر کا منہ کیا دیکھے. یعنی غیر کا منہ کیا دیکھنے کا مطلب آپ سمجھے. آج ہمارے یہاں جوان یہ کہتا ہے کل یہ شادی ہے, خوشی ہے مولانا, اس میں اگر ہم یہ ساری چیزیں نہیں کریں گے تو پھر کب کریں گے. یہ جملے کس کے معلوم ہے؟ یہ انگریزوں کے قدموں کے ہیں. حضور کے قدم میں رہنے والا کبھی یہ سوچ بھی نہیں سکتا, کبھی یہ تصور نہیں کر سکتا. وجہ یہ ہے کہ جس گانوں باجوں کو بجا بجا کر ہر مسلمان یہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری خوشیوں میں برکتیں ہوتی ہیں, سنو انہی گانوں باجوں کو ختم کرنے کے لیے اللہ کے محبوب فرماتے اللہ نے مجھے اسی لیے دنیا میں بھیجا. آج ہم امتی ہو کر انہی چیز کو فروغ دے رہے ہیں. اور افسوس یہ ہے مجھے, پورے گجرات نہیں پوری دنیا کی بات میں کر رہا ہوں, کہ آج ہماری قوم کی بیٹیاں بھی ناچنے لگی, ہماری قوم کا جوان بھی راسڑے لینے لگا. اور حد یہ ہو گئی نا کہ ہماری غیرت اس حد تک مر گئی کہ شادیوں میں کم و بیش 7 گناہ ایسے ہوتے ہیں جو سراسر کبیرہ گناہ ہیں اور جہنم میں لے جانے والے ہیں, لیکن وہ ہو رہے ہیں. ہاں ہو رہے ہیں. ان 7 گناہوں سے بچنے کی ضرورت ہے. گناہوں کی نحوست نے ہمیں حضور سے دور کر دیا, اور جس کو حضور کی دوری کا خیال آ جاوے نا تو پھر وہ راتوں کو سونا چھوڑ دیتا ہے. آج ہمیں اور آپ کو اس کا افسوس نہیں ہے. سنو ہمارے یہاں سماج میں نہیں, پوری دنیا لیول پر آپ دیکھ لیں, امت میں جو لوگ حضور کے عشاق رہے ہیں یا جو آج بھی ہے نا, ابھی قریب میں ایک بزرگ کا انتقال ہوا قریب کے ملک میں پاکستان, جس کا نام آپ نے سنا ہوگا, حضرت علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا. ان کے جنازے کو کندھا دینے کے لیے کم و بیش 70 لاکھ لوگ جمع ہو گئے تھے. کتنے لوگ, لیکن انہوں نے حضور سے عشق اتنا کیا تھا, حضور سے محبت اتنی کی, اتنے حضور سے قریب ہونے کی انہوں نے جتن کی کہ پوری زندگی لگا دی. میں آپ سے پوچھتا ہوں آج ہم حضور کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ کچھ نہیں کر رہے. اور حضور کے صدقے میں ہمیں کیا کیا نہیں ملا, سب کچھ ملا حضور کے صدقے میں, لیکن ہم دوسروں کی خوشیاں ڈھونڈ رہے ہیں, دوسروں کو راضی کرنے میں لگے ہوئے ہیں. اور اتنے خرافات میں جو بڑے بڑے خرافات ہیں, خاص کر کے اسے بچیں آپ. گانے باجے پر تقریریں بہت ہے یوٹیوب پر, سن لینا بھی آسان ہے, لیکن سننے کے بعد خوشی کے موقع پر اس چیز سے بچ جانا یہ سب سے بڑی کامیابی ہے.